تمام دیکھنے والوں کو یا علیہ السلام مدد. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری ایام اضحیٰ کی سیریز کا الحمدللہ آج سے آغاز ہو چکا ہے. 2 دن کے بعد ایام اضحیٰ ہے. آج ہم اپنے ایام اضحیٰ کی آغازی میں ہی ایک بہت بہترین سالار ہیں ہمارے جو ان کا انٹرویو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ہر سال کی طرح سیریز جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں اس سال بھی ہماری سیریز کمپلیٹ دیکھیں گے, اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام عزاداری کی جتنے بھی بلاگز ہیں وہ ہمارے چینل پہ اپلوڈ کیے جائیں گے الحمدللہ. تو آئیں اپنے ایام اضحیٰ کا آغاز کرتے ہیں. نام خدا, نام جناب محمد مصطفیٰ, جناب امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن و حسین و مولا ابوالفضل العباس پاک سیدہ فاطمہ شام کے نام سے, اور اپنا سب سے پہلا انٹرویو کرتے ہیں ہم کالی باڑی سے. بسم اللہ. اس وقت میرے ساتھ دور حاضر کے بہت ہی نامور سالار موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, حاجی انصر محمود کربلائی. حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی مولا مشکل کشاری علیہ السلام مدد. الحمدللہ, شکر میرے مولا کا احسان. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ سے عزاداری کے حوالے سے پوچھ سکیں, کیونکہ آپ عزاداری میں ایک بہت بڑا نام جو مولا نے آپ کو عطا کیا, ایک بہت بڑا رتبہ آپ رکھتے ہیں. اگر سالاروں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بھی آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر عزاداری کے حساب سے دیکھا جائے تو جس جگہ پہ ہم موجود ہیں کالی باڑی میں, یہاں سے آپ کے بہت قدیمی اور بہت پرانے جو ہیں جلوس وہ برآمد کیے جاتے ہیں. جی بالکل اسی طرح. سالاری دیکھیں, سالاری کچھ بھی نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل. یہ ایک ہیں دنیاوی نام ہے جی, سالار ہے جی, یہ ہے جی, وہ ہے. میرے نزدیک جو ضروری ہے وہ جی جی جو آپ کے دوست, آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, جی جی ان کی خدمت گزاری ہونی چاہیے. ان سے پیار ہونا چاہیے, ادب و احترام کا رشتہ ہونا چاہیے. اچھا بھائی صاحب, سالار آج کے سالار ہونے کی حیثیت سے پارٹی کو سنبھالنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی. اور پارٹی کو سنبھالتے ہوئے, سالاری کو کرتے ہوئے آپ کو کتنی مشکلات آئیں اور کیسے آپ نے سروائیو کیا, اور اب تک ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے. جی. تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں تو. جی, مشکلات تو بالکل ہوتی ہیں, وہ تو ابھی بھی چل ہی رہی ہیں. مشکلات رہیں گی, جب تک ہیں رہیں گی. کیونکہ دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے, گھر میں 8-10 افراد ہوں تو ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی جی. تو ایک سنگت میں 100-200 بندے کو ہینڈل کرنا, ان کو ڈیل کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ کافی مشکل اور مشکلات آتی رہتی ہیں. بس میرے مولا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں, آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ صدقے دل سے لگے رہیں. بالکل. آپ نے اپنا عشق دکھانا ہے. جی جی. آپ نے مولا کے ساتھ جو آپ کا عشق ہے اس کو دکھانا ہے آپ نے, تو وہ آپ کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا حاج صاحب, اتنے سال ہو گئے آپ کو سالاری کرتے ہوئے, اتنے سالوں کی سالاری میں کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ اب تک نہ بھولے ہوں یا پھر آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہو, ہم وہ آپ کی زبانی سننا چاہیں گے. جی بہت سارے ایسے واقعات ہیں, بالخصوص سنگت کے حوالے سے, عزاداری کے حوالے سے. وہ یہ بات میں 2-3 مرتبہ کر چکا ہوں. جی جی. تو سنگت میں میں حادثتاً آیا ہوا ہوں. بیسیکلی میں ماتم کرتا تھا, ہم سب بھائی کزن مل کے اپنے علاقے کی جتنی بھی زیارات ہماری امام بارگاہ سے نکلتی تھیں, ہم اس پہ ماتم کیا کرتے تھے. کبھی کبھی سب مل کے نوحہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو مطلب سنگت میں آنا میرے لیے ایک تحفہ تھا میرے لیے. اچانک بس ہوا, اور آہستہ آہستہ ہم نے ایک سنگت تشکیل دے دی. اس کو میرے مولا نے اتنی پذیرائی دی کہ دنیا میں الحمدللہ صدائے ماتم انصر پارٹی کا نام ہوا ہے دنیا میں. صدقہ مولا کا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ لوگ بہت دور دور جاتے ہیں عزاداری کے لیے, اور کربلا بھی آپ ہر سال جاتے ہیں. جی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کربلا جا کے عزاداری کرنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا, کب شروع ہوا, کیونکہ مولا کی ایک خاص عطا ہے کہ کربلا میں جا کے عزاداری کرنا. جی.
آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کربلا جاتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں، ہم نے کافی ایسے سالار اور بھی دیکھے ہیں، لیکن ایک جو آپ کی عزاداری کا انداز ہے یا جو آپ کے کلام پیش کیے جاتے ہیں یا پھر ایک روحانیت کہہ لیں، ایک عقیدت کہہ لیں جو سن کے آپ کے کلام کو آتی ہے، وہ ایک الگ ہی روحانیت میں آپ کو پہنچا دیتی ہے. جی ہم جیسوں کو تو بہت ہی ایک الگ، ہم انتظار کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک کہ کب آپ پڑھیں گے اور کب ہم سنیں گے. جی تو اس کے بارے میں اگر بتائیں کربلا کے بارے میں، کیونکہ کربلا کے بارے میں جاننا ایک بہت اہم کردار ہمارے لیے رکھتا ہے. جی اصل میں کربلا جو ہے نا جی، وہ ہر مومن کی ایک خواہش، ایک خواب ہے بے شک. کہ میں کربلا چلا جاؤں، میں جی. کربلا چلا جاؤں. بالکل. تو صدام دور میں پہلی مرتبہ گیا تھا، جی. تقریباً شاید سن تو مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال صدام کا دور تھا. تو ہم 3 دوست گئے تھے، ایک بھائی تھا، 2 دوست تھے. تو کربلا پہنچے جب، تو میں نے سنا نہیں ہوا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا. جی جی. تو جب کربلا میں پہنچے تو میں نے مولا کی چوکھٹ پہ جب سجدہ سلام کیا تو میرے دل سے ایک ہی صدا نکلی. میں نے کہا مولا میں آپ کی چوکھٹ پہ اپنی پوری سنگت کے ساتھ آ کے عزاداری کرنا چاہتا ہوں. واہ میرے مولا مجھے توفیق عطا کرے. واہ واہ. تو اس طرح یہ کربلا کا سلسلہ شروع ہوا. وہ اچانک میرے ایک دوست ہیں، شاعر اہل بیت ہیں، جی. حسنین اکبر، ثقلین اکبر. جی جی بالکل بالکل. وہ ثقلین اکبر بھائی نے مجھے کال کی ہے جی کہ جی میں ذرا تفصیل سے بات کر جی. سکتا ہوں نا. بالکل بالکل بالکل. تو انہوں نے، ثقلین اکبر صاحب نے میرے ساتھ کال پہ بات کی ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ میرے ایک دوست ہیں تو آپ نے ان کی بات سن لیں. ان کا نام تھا میر حسن میر. جی بالکل. تو میں نے کہا جی حکم کریں، آپ کرنا کیا ہے. جی جی. انہوں نے مجھے کہا جی کربلا کے لیے، عاشور کے لیے وہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. میں نے ثقلین بھائی کو کہہ دیا، ثقلین بھائی میں تو عاشور چھوڑ کے نہیں جاؤں نہیں گا. جا سکتے. بالکل میرے علاقے میں بالکل. عاشور ہوتا ہے، میں ذمہ دار ہوں. بالکل بہت سارے پروگرام ہیں ہمارے اپنے بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا چلیں آپ ایک بار ان سے بات کر لیں. خیر وہ میر حسن صاحب کا دوسرے دن کال آ گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس طرح میں میر حسن بات کر رہا ہوں. تو جی جی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا میں نے سن لیا، لیکن عاشور پہ ہم نہیں جا سکیں گے، معذرت، جی آپ کسی اور کے ساتھ رابطہ کر لیں. خیر ان کے ساتھ 2-3 دن بات چیت ہوتی رہی. پھر ان کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے علامہ آل عباس نقوی، جی جی. پھر ان کی بھی کالز آتی رہیں. پھر آخر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار تم بھول گئے ہو، تم اتنی بڑی دعا کر کے آئے ہو مولا کے بالکل آگے، بے شک. اگر تم نہیں سب کے ساتھ جا سکتے تو سب کا حق کیوں کھا رہے ہو. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی. تو وہ راتوں رات میرے ذہن میں یہ بات آئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب اگر ان کی کال آئے گی تو میں ان کے ساتھ وعدہ کر لوں گا. ان کی کال آ گئی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں عاشور کے لیے تیار ہوں، میں اپنے دوست لڑکے بھیجوں گا، اپنی ٹیم بھیجوں گا، میں نہیں جا پاؤں گا. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، آپ ٹیم تیار کریں، آپ کے ساتھ آپ کی بات ہم بعد میں کریں گے آپ سے. میں نے کہا جی میں نے جو کہہ دیا آپ کو، اب اتنا آپ کریں، اتنا مجھے یہاں پہ رہنے دیں. مختصراً وہ آخر میں پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو تو لے کے ہی جانا ہے ساتھ. تو پھر میں نے پھر یہی سوچا کہ میں نے کہا یار آپ کی وجہ سے، آپ کی ضد کی وجہ سے یہ سارے دوست رہ جائیں گے، ایسے ہی. کیونکہ کربلا چھوٹی جگہ نہیں ہے. بالکل بے شک. کربلا جانا نصیب والوں کے بے نصیب شک. میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس طرح سوچتے ہوئے میں نے کربلا گئے. اور جب پہلی مرتبہ کربلا گئے ہم تو 10 لڑکے تھے. ہم اس وقت تو لڑکے ہی تھے. بالکل 10 لڑکے تھے ہم. تو 10 میں سے 2 بیمار ہو گئے. پیچھے ہم 8 لڑکے رہ گئے. اس وقت ادھر کربلا میں ایک بڑا مطلب مشہور اور جمع ہوا نور خان تھے، جمے ہوئے. سبتین شاہ صاحب تھے شاید، میرا خیال ہے، سرائکی پٹی کے. جی جی. بڑا زبردست پرسہ ہو رہا تھا، بڑا زبردست پڑھ رہے تھے وہ. تو میری ایک عادت ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. میں جو بھی بچے بھی پڑھتے ہو نا تو میں تھوڑا سا گھبرایا ہوتا ہوں کہ مولا ہمیں عزت دینا. بے شک. تو جب ہماری باری آئی تو میں نے بڑا گھبرا کے نا
تو اپنا نوحہ شروع کیا. وہ ہمارا تھا بابل سغرا دا وطنہ تے نہیں جی آیا. جی جی تو میرے مولا نے بڑی عزت دی. پہلی مرتبہ ہی اتنا زبردست پرسہ ہوا کہ الحفظ و اللہ مان. تو اس طرح پھر سلسلہ چلتا رہا. بڑی مولا نے عزت دی. کربلا میں ہم نے مطلب ریکارڈ پرسہ 7.5 گھنٹے ماشاء اللہ 7.5 گھنٹے کھڑے ہو کے پرسہ پڑا ہوا ہے. ماشاء اللہ ایک اور بہت لمبا بڑی ٹائم میرے ہے. مولا نے عزت دی, بڑا رحم کیا ہم پہ. تو اس طرح اس وقت سے گئے ہوئے آج تک ہم سال میں 2 مرتبہ بھی بالکل. گئے ہیں کربلا. آج بھی جا رہے ہیں. ہماری سنگت کچھ دوست ناراض ہو گئے ہیں, اچھا اچھا وہ بھی جا رہے ہیں کربلا. میرے مولا سب کو بلائیں. بالکل بے شک. تو بس یہ سلسلہ ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ دوست ناراض ہیں لیکن وہ بھی کربلا جا رہے ہیں. جی جی اور بہت بڑا دل چاہیے آج کل کے وقت میں, آج کل کے دور میں یہ دعا دینے کے لیے بھی کہ کربلا تو ہو بلا. مولا سجاد علیہ السلام کا جو تابوت برآمد کیا جاتا ہے وہ شب داری ہوتی ہے, یعنی کہ ساری رات جو ہے وہ پرسہ داری کی جاتی ہے, پھر ماتم داری, نوحہ خوانی, صبح تک جو ہے وہ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک تو 20 محرم کے بارے میں, اور دوسری جو آپ کی قدیمی زیارت ہے جو کہ 10 محرم کا جلوس ہے, جسے ہم چپ زیارت بھی کہتے ہیں, جو شام غریبہ کے بعد جو ہے وہ برآمد کی جاتی ہے اور یہاں کالی باڑی آ کے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے, اور سب امام بار گاؤں سے ہوتی بھی. 20 محرم کی زیارت کا تو تقریباً سب کو پتہ ہے, لیکن 10 محرم کی ایسی زیارت ہے جو کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتہ. تو ہم چاہیں گے کہ آپ 20 محرم کی شب داری کے بارے میں بھی, اور شامی جلوس نکلتا ہے شام غریبہ کے بعد, اس کی تفصیل ہم آپ سے جاننا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 10 محرم کو بھی جو ہے وہ آپ ایک قدیمی جلوس جو ہے برآمد کرواتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے حکم سے. جی 10 محرم کا جو جلوس ہم شام غریبہ کی مجلس کے بعد نکالتے ہیں نا جی, یہ ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو مطلب سب نے کہا کہ یار آج کی رات جو ہے نا وہ سونے والی نہیں ہے, جاگنے والی ہے. تو ایک بار 86 میں فساد ہوا تھا جی. تو 86 میں جب فساد ہوا تو تقریباً ہمارا سارا علاقہ سویا ہوا تھا. زنجیر زنی کے بعد تھک جاتے ہیں, سب سو جاتے ہیں آگے. تو بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا اندرون شہر میں. وہ بہرحال ختم ہو گیا. تو اس کے بعد سب دوستوں نے مطلب کہا کہ یار ہمیں چاہیے کہ ہم ساری رات جاگیں اور اس کا کوئی لاہ عمل بنائیں. تو میں نے کہا یار بتاؤ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ نوحہ خوانی کرتے ہیں اور سب امام بارگاہوں میں جا کے چراغاں کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو میں خاموش رہا. میں نے مطلب اندر ہی اندر اپنا پروگرام میں بناتا رہا کہ اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے. بالکل. تو کرتے کرتے جب ٹائم سر پہ آیا تو میں نے سارا پروگرام سوچ سمجھ کے اپنے ذہن کے مطابق, ہمارے علاقے کی ایک پارٹی ہے نثار پارٹی, جی جی بالکل, ان کا اس میں مجھے مشکلات بہت آئی ہیں جی, کیونکہ وہ بہت زیادہ مصروف اور تھکن والا دن ہوتا ہے انتظامیہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. بے شک. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس میں ہم نہ یہ چیز نہیں کریں گے کہ یہ ہم نے کیا اور ہم ہی نوحہ پڑھیں گے. بالکل. اس دن کی مناسبت کے ساتھ جو نوحہ تھا میں نے وہ سلیکٹ کیا. جی جی. میں نے کہا آج کے دن یہی ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ تھا کہ ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا. تو میں نے نثار پارٹی کو پرسنلی جا کے ریکویسٹ کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں. اس وقت نثار پارٹی 2-3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. جی جی. تو بہرحال انہوں نے میری ریکویسٹ قبول کی اور وہ سب بھائی اکٹھا ہو کے آئے اور بڑے بھرپور طریقے سے ہم امام بارگاہ مائی حاجن زینت بی بی کالی باڑی سے نکلے. پہلا سال مطلب پبلکلی اتنا نہیں تھا کیونکہ وہ چونکہ تھکن کا دن ہے ہو گیا. ہم ساری امام بارگاہوں میں گئے. جی جی. تھوڑی سی مشکلات آئیں انتظامیہ کی طرف سے ادھر ادھر, جی جی, لیکن وہ میرے مولا نے راستہ بنا دیا.
اس کو اس طرح کرتے کرتے آج یہ صورت حال ہے کہ آج مجھے تو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں نے اپنا شام غریبہ کا جلوس دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی جی، آپ تو کربلا ہوتے ہیں۔ میں اس کے بعد کافی یہ شروع کرنے سے کافی دیر بعد ہم کربلا جانا شروع ہو گئے، جی تو سنتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کلپ بھی دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ ماشاءاللہ بہت دنیا ہوتی ہے، ماشاء اللہ بہت، ہم خود بہت عورتیں ہوتی ہیں، بالکل ہم اور خود بہت عورتوں کی مرادیں پوری ہوتی بے ہیں۔ شک بالکل۔ تو یہ فیصلے میرے مولا کراتے ہیں۔ وہ دن تھا جب ہم کربلا میں پہلی مرتبہ گئے تھے نا، جی جی تو میر حسن میر صاحب اور علامہ عالیہ صاحب جی جی شام غریبہ کا جلوس نکالتے تھے۔ پہلی مرتبہ کربلا میں سوائے ہمارے جلوس کے کوئی تھا ہی نہیں، کیا کہنا۔ سوائے ہمارے جی جلوس جی کے بالکل۔ کوئی تھا ہی نہیں۔ تو جب ہم نکلے، ہم نے چراغا شراغا کیا، تو میں نے واپس ہوٹل میں جا کے سب دوستوں کو کہا، میں نے کہا یار دیکھو سب کا مشورہ، اور اس مشورے کو پورا کرنے میں میرے مولا نے جتنی محنت کی، اور اس کا مقصد بھی حل ہو گیا کہ شام غریبہ یہاں پہ بھی ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی ہوتی ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو میرا خیال ہے، میں کنفرم نہیں، میرا خیال ہے کہ لاہور میں یہ دن ہم نے منانا شروع کیا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو اس طرح بڑی میرے مولا نے بڑی عزت دی، بڑا اچھا جلوس ہے، پورے علاقے کا تعاون ہے، پورا علاقہ بلیک آؤٹ کر دیتا ہے بالکل اس ایسے ہی۔ جلوس میں، اور بالکل۔ سب عقیدت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح شروع ہوئی اور آج تک یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ 20 محرم کی شب داری آپ کی، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ جو ہیں 20 محرم کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، زیارت پہ آتے ہیں، ہم خود آتے ہیں، کور بھی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اگر آپ بتائیں کہ یہ مولا نے آپ پہ خاص کرم کیا ہے کہ اتنی بڑی عزاداری، ساری رات شب داری ہوتی ہے، ساری رات لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے، ماتم داری ہے، زنجیر زنی ہے، اور دور دور سے نوحہ خوان جو ہیں وہ اپنا جو حصہ عزاداری میں ڈالنے کے لیے زیارت پہ آتے ہیں۔ جی، اصل میں یہ بھی چیز جو ہے نا، یہ بھی سب دوست 1-2 سال سے کہہ رہے تھے کہ یار کوئی سنگت کے حوالے سے کوئی عزاداری ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا یار دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، صبر کرو تھوڑا سا۔ تو میں دیکھ صرف یہ رہا تھا کہ کوئی دن ایسا آ جائے جو لاہور میں زیادہ تر نہ ہو۔ تو ہمارے پاس کراچی سے ایک سنگت آئی ہوئی تھی، در بطول، ان کو ہم نے بارگاہ میں، اور میرے دوست ہے محمد سلیم کربلائی صاحب، جی جی انہوں نے سنگت کو لنگر کروایا۔ انہوں نے کہا جی میں نے سنگت کو لنگر کروانا ہے، آپ سنگت کو بلوائیں۔ ہم نے بلوایا، ان کو لنگر کروایا۔ تو جو ان کے سالار تھے شیخ ظہیر جاوا، جی انہوں نے مجھے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ سائیاں دا کھانے ہیں تو سائیاں دا نہ بالکل جب پیے تو مزہ نہیں، بالکل تجھے لنگر تک کراتا ہے، ڈیوٹی نہیں کرائی۔ میں نے کہا اچھا شیخ صاحب دیکھتے ہیں، کرتے ہیں اس میں کچھ۔ تو ویری نیکسٹ ایئر سائیں سدا حسین بادشاہ کے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ وہ کرتے تھے 19-20، وہ آ گئے 17-18 پہ۔ تو میں نے فوراً اناؤنس کر دیا کہ 20 محرم ہم کر رہے ہیں بھائی، یہ سنگت پروگرام کرے گی۔ شروع بھی سنگت نے کیا تھا، لیکن بیچ میں کافی 2-4-5 سال بعد پیچھے ہوتے گئے سب، وہ اکیلا میرے سر پہ پڑ گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو الحمدللہ نبھا رہے ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے جو میں نے شاید آج تک نہیں کی، جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم 20 محرم کو ڈیوٹی کرتے تھے موچی دروازہ میں۔ جب پہلے سال ہم نے زیارت نکلوانی تھی، جی تو میں نے کہا یار جو ڈیوٹی ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، جی جی بالکل تھوڑی سی وہاں پہ بھی کر آتے ہیں، اگلے سال ان سے معافی مانگ لیں گے۔ تو ہم سب چلے گئے موچی دروازہ۔ تو جب واپس آئے نا، تو مجھے بہت سارا سہارا دینے والے، ہمت دینے والے، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، مزنگ کے رہنے والے سید ہیں، سید بابا فیضی شاہ، وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے باہر، اور میرے بھائی شیخ نبی صاحب زیارت لے کے اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔
تو ہم آئے تو خیر میرے بھائی نے مجھے بہت کچھ کہا جو وہ کہہ سکتے تھے، جو کبھی نہیں انہوں نے مجھے کہا، اس دن انہوں نے مجھے کہا ہے۔ میں نے بھی سر نیچا کر کے سب باتیں سنی کہ ہاں یہ سچے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ سنگت بھی اکٹھی نہیں ہو رہی تھی، ظاہر ہے ایک ڈیوٹی کر کے آئے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے دوسری جگہ پہ پہنچنے میں۔ بابا فیضی شاہ جی کے الفاظ مجھے یاد ہیں، وہ اکثر مجھے یہی کہا کرتے تھے کہ یار میں ماتم کر رہے ہیں تو نوحہ پڑھ چھڈ سارے نہیں بوتے آتے تھے اللہ بار سے، اسی مولا نو حاضری لوانی ہے بندیاں نو نہیں۔ مولا موجود ہے تو مجھے ان سے بڑی ہمت اور بڑا حوصلہ اور بڑا مجھے ان سے ملا ہوا یہ سب چیزیں۔ ان کا وہ مر کے شہید ہو گئے وہ، یہ ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ انہوں نے 20 محرم میں یا آگے پیچھے کہیں پہ بھی جہاں پہ مشکل بنی ہے نا، تو وہ اکیلے قمیض اتار کے کھڑے ہو گئے کہ میں کھڑا ہوں، تم لوگ نوحہ پڑھو۔ بالکل۔ اچھا ہے صاحب، ایک اور بات میرے دماغ میں چل رہی ہے کہ آج کل کے بچے جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سالار بننا چاہتے ہیں، اور آپ آج کل کے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سالاری، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، سالار صرف کہنے سے سالار نہیں ہوتا، سالار کی بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں۔ ایک جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا، اور پھر ایک پوری سنگت بنانا، ایک پوری نوحہ سننا، پھر اس پہ پریکٹس کرنا، پھر آگے اتنے ہجوم میں اتنے مجمع میں پڑھنا، یہ معنی رکھتا ہے۔ تو آج کل کے بچے اگر آپ کے پاس آئیں اور آ کے آپ کو کہیں کہ جی ہم سالار بننا چاہتے ہیں، ہمیں سالار بنا دیں یا ہمیں سالاری سکھا دیں، تو ان بچوں کے لیے کچھ خاص پیغام، کیونکہ آج کل بچے آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور سالار پہلے بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں نا جو میں سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا، میرے مولا کریم کربلا بہت رحم کر دیتے ہیں ہمیں۔ وہ مشہوری جو ہوتی ہے، وہ ایک نام ہو جاتا ہے، وہ بہت جلد مل جاتا ہے، بالکل، لیکن اس نام کو قائم رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس دور میں یہ دور بڑا تیز چل رہا ہے، ہمارا دور جو تھا وہ اور تھا، آج کا دور اور ہے۔ جو لوگ، جو بچے یا جو دوست سالاری کے چکر میں ہیں نا، میں ان کو مشورہ دوں گا، ٹھیک ہے کرو آپ سالاری، لیکن اپنے اندر جذبہ جو ہے نا وہ خدمت عزادار وہ پیدا کرو، کامیاب رہو گے۔ صرف سالار بن کے بیٹھ جاؤ گے تو بھائی نہیں کامیاب ہوگے۔ ایسے دوستوں کی، بھائیوں کی خدمت کرنا جو ہے نا وہ سالاری ہے۔ بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ایک پورا تفصیل سے ہمیں سمجھایا سالاری کا، عزاداری کا، کربلا کا۔ لاسٹ پہ آپ سے ایک میسیج جو ہے اپنے چینل کے توسط سے تمام عزاداروں کو پہنچانا چاہوں گی، اور خاص کر کے جو آج کل کی نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، جو ابھی عزاداری میں آ رہی ہے، ان کے لیے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں یا کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ پلیز ہمارے چینل کی طرف سے ضرور۔ جیسے ناچیز کو تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں تو وہ نصیحت نہیں، ایک پیغام ہی ہے۔ آج کل کی دنیا بڑی سمجھدار ہے، تو سن لے تو ان کی مہربانی ہے، نہ سنیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھی بات جو ہے نا اس کو اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا سنگت ایک، بار بار یہاں سے اٹھ کے وہاں، وہاں سے اٹھ کے وہاں، یہ اچھی حرکتیں نہیں ہیں۔ ہو جاتی ہے، اتنے دوست بندے ہوتے ہیں آپس میں، مزاج نہیں ملتے، وہ جو سالار بنا ہوا ہے اس کی تو بات سمجھ میں نہیں آتی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں جہاں پہ بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ بنیں۔ جگہ جگہ پہ جانا ایک تو انسان کی ویلیو نہیں رہتی، اور لوگ بھی پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ بس میرا خیال ہے کہ ایک جگہ پہ رہیں اور اپنے اندر کا عشق دکھائیں، میرے مولا عزت دیں گے، سب کو دیں گے، وہ تو کسی کا رکھنے والے نہیں ہیں۔ پیغام یہی ہے کہ یار ایک بن کے چلو،
ایک بن کے رہو، کوشش کرو، سب کے دل سے عزاداری کرو. باقی دنیا دارا یہ سب کچھ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، یہ اب بڑی مشکل سے بند ہوگا. تو یہی ہے کہ بس جتنا ہو سکے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو عزاداری کے حوالے سے. جی، تو جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اس دور کے بہت ہی اچھے، بہت ہی خاص، ہمارے لیے تو بہت زیادہ خاص، بہت زیادہ پیارے سالار حاجی انصر محمود کربلا. آپ نے ان کی زبانی عزاداری سنی، ان کی زبانی سالاری سنی، جو پیغام انہوں نے نئی نسلوں کو دیا ہے. امید کرتی ہوں کہ انہیں سمجھ آئے گی، اور وہ بھی اگر سالار بننا چاہیں گے یا سالار کسی کی سالاری میں بھی جانا چاہیں گے تو وہ اسی طرح کریں گے جیسے ہمیں انہوں نے بتایا. ویسے تو کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص کرم ہے ان پہ، ایک خاص نظر ہے ان پہ. ہم تو جب تک ایام اعزام میں ان کے کلام نہ سنیں ہمیں تو سکون ہی نہیں ملتا. باقی آپ سب بھی ضرور سنیے گا. 20 محرم کی زیارت پہ ضرور آئیے گا. 10 محرم کی جو شام غریبہ کی زیارت ہے اس پہ بھی ضرور آئیے گا. کالی باڑی سے وہ برآمد ہوتی ہے اور یہاں پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. مولا کی مان میں یا وارث انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایام اعزا کے مزید ولاگس کے ساتھ.